حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ سے گزر ہوا۔ وہاں کا بادشاہ عورتوں کا دل دادا تھا۔ اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ ابراہیم کی بیوی کو رات کو میرے پاس لانا، کیونکہ میں اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنے سارے خوبصورت اور مالدار نوجوانوں کے درمیان ایک اجنبی مسافر کے سامنے راجکماری کیوں رک گئی۔ راجکماری سائرہ خاتون نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، اے اجنبی مسافر، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں ابراہیم ہوں، اللہ کا بندہ اور اللہ کا دین پھیلانے والا ہوں۔ نہ میں کسی بادشاہ کا بیٹا ہوں، نہ مال و دولت کا مالک ہوں، بلکہ میں تو صرف اپنے رب کی بندگی کرنے والا ایک مسافر ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اے راجکماری، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو ایک عام مسافر ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ شہرت، نہ کوئی فوج، پھر تم نے اس کو کیوں پسند کیا؟ مگر سائرہ خاتون نے پر اعتماد لہجے میں کہا، تم سب نہیں جانتے، میں نے جس کے ماتھے پر نور دیکھا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ایک اور ایسا نور چمک رہا ہے جو دنیا کے کسی ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ وہی نور ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو روشنی بخشے گا۔ میں اسی نور والے کو اپنا شریک حیات بنانا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا قیمتی تاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو اپنا شوہر چن لیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ درباری اور ساری رعایا حیران رہ گئی۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی، تو نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تیرے اختیار میں ہے، لیکن جان لے یہ آدمی ہمارے خاندان کے رواج کے مطابق کوئی رویل خون نہیں رکھتا۔ مگر سائرہ خاتون نے کہا، ابا جان، یہ سچ ہے کہ یہ بادشاہ نہیں، مگر یہ بادشاہوں کے بادشاہ کے بندے ہیں، اور میں دنیا کے تخت آج سے زیادہ ان کی دینداری کو پسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے اجنبی شخص، اگر میری بیٹی نے تمہیں چن لیا ہے تو میں اس کی خوشی میں راضی ہوں۔ یوں سائرہ خاتون کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ شادی کے بعد جب وہ دونوں محل سے باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، سائرہ خاتون کو تمہارے لیے ایک عظیم نعمت بنا دیا ہے۔ اس عورت کی نسل سے ہم تمہیں ایک نبی عطا کریں گے جو دنیا میں رحمت بن کر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو ساتھ لے کر اللہ کے حکم سے شام کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر وہ دونوں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اس نے انہیں ایک دوسرے کے لیے پسند کیا۔ یہ نکاح صرف سائرہ خاتون کی جوڑی دیکھ کر فرشتے بھی ندا دینے لگے کہ یہ وہ جوڑا ہے جس سے نسلوں میں انبیاء پیدا ہوں گے۔ اس رات پورا محل چراغوں سے جگمگا رہا تھا۔ لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے اور ہر زبان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیکی، خوبصورتی اور نورانی چہرے کی تعریف ہو رہی تھی۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے انہیں ایک ایسی بات باز عورت عطا فرمائی جو دنیاوی مال و دولت کے بجائے ایمان اور نور کو پہچانتی ہے۔ شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سائرہ خاتون سے فرمایا، اے سائرہ، یہ سب کچھ عارضی ہے، اصل عزت تو اللہ کی بندگی میں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں محلوں اور زیورات کے بجائے ایک سادہ مگر بابرکت زندگی دے سکتا ہوں۔ سائرہ خاتون نے عاجزی سے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے دنیا کے زیورات نہیں چاہیے، مجھے وہ زندگی چاہیے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ آپ کے ساتھ رہ کر مجھے دنیا کی ہر نعمت مل گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ساتھ لے کر بادشاہ سے اجازت لی اور اللہ کے حکم سے کنعان کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر وہ دونوں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ ان کے چہروں پر ایسا نور تھا کہ راہ چلتے لوگ حیران ہو جاتے۔ جب وہ کسی بستی میں ٹھہرتے
تو وہاں کے لوگ انہیں دیکھ کر ایمان لے آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں جہاں قیام کیا وہاں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ سائرہ خاتون ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ وہ ان کے لیے کھانا بناتی، مہمانوں کی خدمت کرتی اور راتوں کو عبادت میں وقت گزارتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ کچھ سالوں بعد اللہ نے انہیں ایک اور آزمائش میں ڈالا، جب سائرہ خاتون کی خدمت گزار ہاجرہ کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، مگر سائرہ نے کبھی حسد نہیں کیا بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہی۔ ان کی پاکیزگی اور صبر کی مثال قیامت تک کے لیے چھوڑ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے نسل انبیاء قائم کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پر جو نور سائرہ نے دیکھا تھا، وہی نور بعد میں نبی رحمت کے چہرے کی زینت بنا۔ جب سب تھم گیا تو راجہ کے حکم سے ایک مسلمان عالم کو بلایا گیا اور ان کے ہاتھوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی سائرہ کا نکاح ادا ہوا۔ کیا ہی شاندار محفل تھی! وہ ہر طرف خوشبو تھی، روشنی تھی، دعاؤں کی گونج تھی۔ نکاح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام راجکماری سائرہ کے شوہر بن کر پورے راجے میں عزت اور وقار کے مالک بن گئے۔ ہر وقت ان کے ارد گرد نوکر چاکر، غلام اور داسیاں حاضر رہتی، ان کے حکم کے انتظار میں رہتی۔ کچھ سال اسی شان و شوکت، سکون اور راحت میں گزر گئے۔ پھر ایک دن اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے رب کا حکم ہے کہ آپ سیریا یعنی شام کی طرف ہجرت کریں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بے قرار ہو اٹھا۔ ان کے اندر نبوت کا جذبہ جوش مارنے لگا۔ انہوں نے فوراً اپنے سسر راجہ صاحب کے پاس جا کر کہا، اے بادشاہ، میں کوئی عام انسان نہیں، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ مجھے یہ دنیاوی آرام و آسائش نہیں چاہیے۔ میرا مقصد ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھانا۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں سے نکل کر سیریا کی طرف ہجرت کروں۔ راجہ نے یہ بات سن کر خوشی سے مسکرا کر کہا، اے ابراہیم، جاؤ، میرا دل کہتا ہے تم سچے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ پھر راجہ نے رخصت کی اجازت دی اور برکت کی دعائیں دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ سائرہ اور 2 پہرے داروں کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ بستی در بستی، شہر در شہر سفر کرتے گئے، یہاں تک کہ ایک دن اور ایک رات کے سفر کے بعد وہ مصر کی سرحد پر پہنچ گئے۔ وہاں چند لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے گھبرا کر کہا، اے اجنبیو، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ مصر کا بادشاہ نہایت ظالم اور بد کردار ہے؟ وہ جب کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے تو اسے زبردستی اپنے محل میں لے جاتا ہے۔ اگر اسے تمہاری بیوی سائرہ کی خبر ہو گئی تو وہ تمہیں قتل کر دے گا اور تمہاری بیوی کو قید کر لے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، مگر ان کے دل میں اللہ پر مکمل یقین تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی، اے میرے رب، تو ہی میرا محافظ ہے، تو ہی میری عزت اور میری بیوی کی عزت کا نگہبان ہے۔ وہ راستے راستے اپنے سپاہی بٹھا رکھتا ہے تاکہ جو بھی مال و دولت لے کر گزرے اسے زبردستی چھین لیا جائے، اور اگر کوئی خوبصورت عورت دکھ جائے تو اسے پکڑ کر محل میں لے جایا جاتا ہے جہاں بادشاہ اس کا اپمان کرتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ مصر میں مت جائیے، اپنا راستہ بدل لیجئے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت فکر مند ہو گئے، سر جھکا لیا اور اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، اے میرے رب، اب میں کیا کروں؟ تب ہی وحی آئی، اے ابراہیم، میرے حکم سے مصر کا راستہ اختیار کرو، سیریا جانے کا یہی راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنا اور کامل بھروسے کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ فیصلہ طے کرنے کے بعد انہوں نے ایک تدبیر سوچی، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ مصر کا بادشاہ بد نیت اور اس کے سپاہی لڑے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سائرہ کو ایک لکڑی کے صندوق میں بٹھایا اور وہ صندوق اپنے سر پر رکھ کر چلنے لگے۔
راستے میں کچھ آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک چند پہرے داروں نے انہیں روک لیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، رک جاؤ، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ہمارے حوالے کرو، اور یہ بکسہ اس میں کیا ہے ہمیں فوراً دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عاجزی سے کہا، میرے پاس جتنی بھی دولت ہے سب لے لو، مگر اس بکسے کو مت کھولو۔ لیکن ظالم پہرے داروں نے ان کی بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے زبردستی بکسہ چھین لیا اور طاقت سے اس کا ڈھکن کھول دیا۔ جیسے ہی بکسہ کھولا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اندر بیٹھی تھی ایک نورانی چہرے والی نور حسین کی پیکر پاکیزہ خاتون بی بی سائرہ۔ ان کا حسن دیکھ کر ہر پہرے دار کی سانس رک گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے پورا مجمع ساکت ہو گیا، پھر یکا یک ایک شور اٹھا۔ ہر سپاہی دوسرے سے کہنے لگا، یہ عورت تو بادشاہ کے لائق ہے، میں اسے محل میں پیش کروں گا تاکہ مجھے انعام ملے۔ ہر ایک دوسرے سے سب تت لینے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ مصر کے بادشاہ کا حکم تھا کہ جو کوئی اسے خوش کرے گا اسے سونا چاندی اور بے شمار دولت انعام میں دی جائے گی۔ جیسے ہی راجہ نے بی بی سائرہ کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، فوراً ہی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ وہ چیخ پڑا، اس کا پورا جسم کانپنے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بی بی سائرہ گھبرا گئی، لیکن فوراً سمجھ گئی کہ یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب، اگر یہ شخص نیک نیتی سے میری طرف آ رہا ہے تو اسے سلامت رکھ، لیکن اگر بد نیتی سے آ رہا ہے تو اسے سزا دے اور میری عزت کی حفاظت فرما۔ دعا ختم ہوتے ہی بادشاہ کے جسم میں مزید درد بڑھ گیا۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا، اے عورت، اپنے رب سے دعا کرو کہ مجھے اس عذاب سے نجات دے، میں تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ بی بی سائرہ نے دوبارہ اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس پر سے مصیبت ہٹا دے۔ جیسے ہی انہوں نے دعا کی بادشاہ کا جسم ٹھیک ہو گیا۔ وہ اٹھ بیٹھا، مگر پھر شیطان نے اسے بہکایا کہ اتنی حسین عورت کو ہاتھ لگائے بغیر کیسے چھوڑ دوں۔ وہ دوبارہ آگے بڑھا اور جیسے ہی سائرہ کے قریب آیا، اس کا جسم پھر سے اکڑ دیا۔ زبان بند ہو گئی اور آنکھ اوپر کی طرف پلٹ گئی۔ وہ تڑپ تڑپ کر زمین پر گر پڑا۔ بی بی سائرہ نے پھر دعا کی، اے میرے رب، اگر یہ دوبارہ بدنیتی سے آیا ہے تو اسے خود اس کی حال پر چھوڑ دے تاکہ اسے تیرے انصاف کا یقین ہو جائے۔ اب کے بار بادشاہ بری طرح چیخنے لگا۔ اس کے محافظ دوڑ کر آئے تو دیکھا کہ بادشاہ زمین پر تڑپ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، اس عورت کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میرے لیے دعا کرے، ورنہ میں ابھی مر جاؤں گا۔ محافظوں نے بی بی سائرہ سے کہا، مہاراج مرنے والے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ بی بی سائرہ نے کہا، اگر وہ سچ میں توبہ کر لے کہ آئندہ کسی پاک عورت کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو میں دعا کروں گی۔ محافظوں نے وہی بات بادشاہ کو بتائی تو وہ روتے ہوئے بولا، ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی عورت کو زبردستی نہیں چھوؤں گا۔ بی بی سائرہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو بادشاہ کا جسم ٹھیک ہو گیا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، تیرے رب کے سوا کوئی طاقت والا نہیں۔ پھر وہ بی بی سائرہ کے قدموں پر گر پڑا اور بولا، اے پاک عورت، اپنے رب سے کہو کہ مجھے معاف کر دے، میں تمہیں اپنی بہن مانتا ہوں اور عزت کے ساتھ تمہیں واپس تمہارے شوہر کے پاس بھیج دوں گا۔ اس نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت کے ساتھ محل میں بلایا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو بادشاہ ان کے سامنے جھک گیا اور بولا، تمہاری بیوی باقی پاک پاس اور تمہارا رب سچا رب ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اس نے بی بی سائرہ کو سونا چاندی جواہرات اور ایک کنیز حاجرہ عطا کی اور کہا، انہیں لے جاؤ اور میرے ملک سے نکل جاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سائرہ وہاں سے نکل گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کی عزت اور ایمان دونوں کی حفاظت فرمائی۔ لیکن اسی پل اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ راجہ کے دونوں ہاتھ سن ہو گئے، وہ کانپنے لگا، پیچھے ہٹ گیا، چہرے پر خوف اور درد صاف جھلکنے لگا۔ وہ بولا، اے پاک عورت، مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کرو، میں توبہ کرتا ہوں، کبھی تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ راجہ کی درد بری حالت دیکھ کر سائرہ کے دل میں رحم آیا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے عرض کی، اے اللہ، تو اس راجہ کو ہدایت دے
اور اسے پوری طرح شفا عطا فرما۔ سائرہ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً راجہ کے ہاتھ ٹھیک کر دیے۔ راجہ دیر تک سائرہ کو دیکھتا رہا، پھر اچانک جوش میں آ کر سائرہ کے قریب آنے لگا۔ وہ اسے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھا، مگر جیسے ہی وہ سائرہ کے پاس پہنچا، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوا۔ اس کے دونوں پاؤں زمین میں گھٹنوں تک دھنس گئے۔ راجہ ڈر سے کانپ اٹھا، وہ چیخنے لگا، سائرہ مجھے بچا لو۔ سائرہ نے سخت لہجے میں کہا، اللہ کے ساتھ مذاق کرنے کی سزا اس سے بھی زیادہ بھیانک ہو سکتی تھی۔ میں تمہارے لیے دوسری بار دعا نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر ایک نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ سامنے بیٹھک میں ہیں، جاؤ ان سے معافی مانگو۔ میں نے ایک بار تمہارے لیے دعا کی تھی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن تم نے پھر وہی گناہ کیا، میری طرف بری نظر ڈالی۔ اب اگر میرے شوہر تمہیں معاف کر دیں تو شاید اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ بے بس راجہ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اندر لاؤ۔ نوکر دوڑے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کیا۔ جب سب نے راجہ کی حالت دیکھی تو کوئی ہنسنے لگا، کوئی حیران رہ گیا۔ لوگوں کی ہنسی دیکھ کر راجہ ٹوٹ گیا، آنسو بہانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں نے آپ کی بیوی کو نہیں پہچانا، اس لیے گناہ کر بیٹھا۔ خدا کی قسم میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے پھر سے ٹھیک کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا لیا اور دل سے دعا کی، یا اللہ اسے ہدایت دے اور اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ دعا ختم ہوئی اور سب کی آنکھوں کے سامنے ایک معجزہ ہوا۔ راجہ کے پاؤں زمین سے باہر آ گئے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، ابراہیم کے رب کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی سب سے بڑا طاقتور ہے۔ راجہ کا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا، جو حصہ زمین میں دھنس گیا تھا وہ باہر نکل آیا۔ اب وہ روتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا اور بولا، جناب میں نے آپ کی بیوی کے ساتھ جو بدتمیزی کی، اس کی سزا آپ مجھے دے دیجئے، مگر مجھے توبہ کا موقع دیجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ راجہ زور زور سے رونے لگا، اس کی آواز پورے محل میں گونج اٹھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رحمت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دل سے دعا کی، یا رحمان یا رحیم، اس بندے کو معاف فرما دے۔ اور اسی پل راجہ کا دل توبہ سے بھر گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سائرہ اور ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ دونوں کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ اس لیے اس نے دونوں کو شاہی مغل کے سب سے اونچے اور عزت والے مقام پر جگہ دے دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں ایک معزز مشیر کے طور پر رہنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس بادشاہ کو اسلام کی تعلیم دی جائے تو اس کے ذریعے پورے مصر میں اللہ کا پیغام پھیل سکتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ کچھ وقت کے لیے وہیں قیام کرے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ پھر وہ مصر کے شاہی محل میں کچھ دن اور رہے۔ بادشاہ کو سلطنت کی اہم معاملات پر نصیحتیں دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، اپنے ملک سے ناانصافی، بدنمائی اور اغوا جیسی برائیاں ختم کر دو۔ اللہ کے قانون کے مطابق اس ملک کو چلاؤ۔ بادشاہ ان کے علم، ایمان اور کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ آہستہ آہستہ پورے مصر میں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے۔ لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونج اٹھی اور مصر ایمان و ہدایت کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ پھر ایک دن جب مصر میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا کہ اے بادشاہ، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اب مجھے روانہ ہونا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں شام سیریا کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر اداس ہو گیا اور بولا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی رحمت، آپ کی نصیحت اور آپ کی بھلائی کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ کے جانے سے میرا دل خالی ہو جائے گا، مگر میں جانتا ہوں کہ نبی کا ہر قدم اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک تحفہ پیش کروں تاکہ میری طرف سے عقیدت کی نشانی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ پھر اس نے اپنے خاص خادم کو حکم دیا،
حاجرہ کو محل میں لاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد بی بی حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سائرہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ادب سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھ پر جو رحمت اور ہدایت کی ہے اس کے شکرانے کے طور پر میں یہ پاک دامن نیک سیرت عورت آپ کو تحفہ میں پیش کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہی وہی حاجرہ ہیں جو آگے چل کر اسلام کی تاریخ کی ایک برگزیدہ اور مقدس خاتون بنی، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جن کی یاد میں آج بھی صفا اور مروہ کی صدائی ادا کی جاتی ہے، اور جن کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ یہی وہ مقدس خاتون ہیں جن کی نسل سے بعد میں ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اصل میں بی بی حاجرہ کوئی عام داسی نہیں تھی، وہ ایک شریف اعلیٰ خاندان کی باعزت عورت تھی، لیکن اس وقت کے حالات میں جب ان کے قبیلے کو جنگ میں شکست ہوئی تو وہ قیدی بن کر بادشاہ مصر کے قبضے میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ مشیت سے وہی عورت آگے چل کر ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں بنی۔ یوں وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ایمان میں امر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ کو بطور تحفہ قبول فرمایا اور پھر بادشاہ سے کہا، اے عظیم بادشاہ، چونکہ اب میں مصر چھوڑ کر شام سیریا کی طرف روانہ ہونے والا ہوں، میری تمنا ہے کہ میں یہاں سے ایمان، سکون اور دعا کے ساتھ رخصت ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ روانہ ہونے سے پہلے میں اس ملک کے لوگوں کو کچھ آخری نصیحت دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یہ بات سنی اور فوراً پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ ایک خاص دن تمام لوگ، خاص طور پر رئیس، امیر اور بڑے بڑے افسر، ایک عظیم میدان میں جمع ہوں جہاں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے خطاب کریں گے۔ اور پھر وہ دن آ پہنچا۔ پورا مصر ایک میدان میں سمٹ آیا، ہر طرف خاموشی، سناٹا اور ایک روحانی فضا چھائی ہوئی تھی۔ لوگ اپنی سانسیں روکے بیٹھے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منچ پر تشریف لائے تو ایک لمحے میں پورا مجمع خاموش ہو گیا، بس دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور نہایت جلال و محبت کے ساتھ فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرے رہو، ظلم، ناانصافی، غرور اور لالچ سے بچو، کیونکہ یہی چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یاد رکھو، دولت اور حکومت سب عارضی ہے، اصل بادشاہت صرف اللہ کی ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو ایک دن اپنے مال کا حساب دینا ہوگا، اس لیے نیکی پر قائم رہو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ ان کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ میدان میں بیٹھے ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل کانپ اٹھے، ہر زبان سے ایک ہی صدا بلند ہوئی، ہم وعدہ کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم زندگی بھر اسلام کے راستے پر قائم رہیں گے، ہم کبھی ظلم نہیں کریں گے اور ہمیشہ انصاف سے پیش آئیں گے۔ جب یہ روحانی مجلس ختم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدے میں جھک کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی رحمت سے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے بادشاہ کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں نور اور دل میں شکر کا سمندر موزن تھا۔ اگلے ہی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ اور تمام اہل مصر سے وداع لینے کی تیاری کی۔ پورے محل میں سناٹا چھا گیا تھا، ہر چہرہ اداس تھا، ہر نظر میں محبت، عقیدت اور احترام جھلک رہا تھا، کیونکہ وہ جا رہے تھے اللہ کے نبی، جنہوں نے مصر کو اندھکار سے نکال کر ایمان کی روشنی میں منور کر دیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مصر پہلے کامل کی تو بادشاہ نے ان کے لیے قیمتی تحفے تیار کروائے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور بہت سے جانور بطور الفدا پیش کیے گئے۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو ہزاروں لوگ شہر کے دروازے پر جمع تھے۔ سب کے دلوں میں دکھ تھا کہ وہ نبی جا رہے ہیں جنہوں نے ان کے دلوں کو ایمان سے روشن کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوئے، ان کے ساتھ بی بی سائرہ اور بی بی حاجرہ بھی تھی۔ راستے میں جب قافلہ رکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے رب العالمین، اس زمین کو بابرکت بنا دے جہاں میں اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب وہ کنعان کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی توحید کا پیغام سنایا،
لوگوں سے کہا کہ تم ان پتھروں سے کیا مانگتے ہو جو خود اپنے آپ کو بھی نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ ایک دن وہ ایک بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں جا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑا بت باقی رہنے دیا تاکہ لوگ خود سوچیں۔ جب قوم کے لوگوں نے دیکھا تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، ان بڑے بت سے پوچھو، شاید اس نے باقیوں کو توڑا ہو۔ لیکن شرمندہ ہوئے، مگر ان کے دلوں پر کفر کا پردہ تھا۔ کہنے لگے، اس کو آگ میں جلا دو تاکہ عبرت ہو۔ پھر ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ پرندے اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آگ کے دھکتے شعلوں میں پھینک دیا گیا۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سے صحیح سلامت باہر آ گئے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ چہرے پر نور تھا، جسم پر کوئی زخم نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر اکثر نے پھر بھی انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہی میں چھوڑ دے۔ کچھ دنوں بعد وہ اس جگہ سے نکلے اور اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک چھوٹا سا عبادت خانہ بنایا جہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ ایک رات خواب میں انہیں حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور شیرخوار بچے اسماعیل کو ایک بنجر وادی میں لے جاؤ۔ انہوں نے فوراً اطاعت کی اور مکہ کی وادی میں جا کر انہیں وہاں چھوڑ دیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو بیوی ہاجرہ نے عرض کیا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، وہی ہمارا محافظ ہے۔ ہاجرہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ کچھ دنوں بعد جب پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے لگی۔ 7 بار دوڑنے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جسے آج ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی رحمت نے ایک ویران وادی کو حیات بخش دی اور اسی جگہ بعد میں اللہ کے گھر کعبہ کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ وہاں آئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر میرا گھر تعمیر کرو۔ انہوں نے فرمایا، میں اسی دعا کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور حج کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ وہی ابراہیم ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ جب انہیں خواب میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے بغیر تردد کے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے وہی کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب وہ اپنے بیٹے کو پیشانی کا بل لٹانے لگے تو اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دیا، ہم نے تمہارے بیٹے کے بدلے ایک عظیم قربانی بھیج دی۔ یہ قربانی ایک مینڈا تھا جو جنت سے آیا تھا، اور یہی قربانی کی سنت آج تک جاری ہے۔ پیارے دوستو، ہماری کہانی یہیں سماعت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے، اسی نیک مقصد سے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔